تیمم کا طریقہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی۔ پھر سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کی پشت پر مسح کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تیمم میں چہرے اور ہاتھوں کے لیے ایک ہی ضرب، یعنی ایک ہی دفعہ مٹی پر مارنا کافی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا طریقہ کر کے دکھایا، اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، ایک ہی دفعہ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا۔ جھاڑا کیوں؟ کیونکہ اصل مقصود جسم پر مٹی ملنا نہیں ہے، صرف مٹی کو چھونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک ہی ضرب کافی ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی نہ ملنے پر اپنی عقل اور فہم سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے کا عمل اختیار کیا۔ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے سوچا کہ جب پانی سے غسل کیا جاتا ہے تو سارا بدن دھویا جاتا ہے، اور مٹی بھی چونکہ پانی کے قائم مقام ہے، اس لیے سارے جسم پر مٹی لگنی چاہیے۔ ان کو دلیل کا علم نہیں تھا، دلیل کا علم نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے ایسا عمل کیا، ورنہ دلیل کی موجودگی میں اجتہاد کرنے والے کے قیاس کی کوئی ویلیو نہیں۔ یعنی اگر دلیل موجود ہے تو کوئی شخص اپنی طرف سے قیاس نہیں کر سکتا۔ اب چونکہ ان کو دلیل نہیں پتا تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ زمین پر پورے لوٹ پوٹ ہوئے کہ میں پورے جسم پر مٹی لگاؤں، جیسے غسل میں پورے جسم پر پانی لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں جھاڑا، پھر ان کے ساتھ اپنے منہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مار کر اس پر پھونک بھی ماری تھی، لیکن اس بات کا ذکر اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ذکر بخاری کی روایت میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری اور پھونک مار کر گرد و غبار اڑا دیا، پھر ان کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لیا۔ لہذا زمین پر مارنے کے بعد پھونک دینا بھی مسنون ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا طریقہ کار ہے تیمم کا؟ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، یا فیس آف ارتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیبل کے اوپر مٹی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، گاڑی کے اوپر کوئی مٹی نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے زمین پر کوئی مٹی نظر آ رہی ہے، فیس آف ارتھ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس پر اپنے ہاتھوں کو ایسے ایک مرتبہ مارا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو آپس میں جھاڑ لیا، اور پھر کیا کیا؟ پھونک ماری، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر مسح کیا اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسح کیا، یہ جو پشت ہے نا یہاں پر، اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پاک مٹی سے تیمم کرو، پس مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تو ترتیب کچھ اور ہے، پہلے چہروں کی بات ہوئی پھر ہاتھوں کی، لیکن حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے ہاتھ پھر چہرہ۔ تو فالو کس کو کرنا ہے؟ حدیث کو، کیونکہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ عمل بتایا گیا ہے، تو ہمیں اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کو آپ ایز تھیوری لے سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ پریکٹیکل لے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. اب یہاں جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا، کیونکہ وہ کیا سمجھے تھے کہ مٹی جسم کے ہر حصے پر لگنی چاہیے. چونکہ مجھے غسل کی حاجت ہے، میں نہا نہیں سکتا، نہانے میں تو پورے جسم پر میں پانی بہا تھا، تو اب میں مٹی بھی پورے جسم پر لگا لوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، اور باقاعدہ ان کو تیمم کا طریقہ بتایا. دیکھیں، تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے، تیمم طہارت میں غسل کا بھی بدل ہے، یہ تمام اعضاء کا بدل نہیں ہے. اس لیے اس بات پر اجماع ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھوں کا تیمم ہی کافی ہے، وضو کے لیے بھی اور اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کے لیے بھی. اور ایک جنبی کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں اتنا تیمم کر لینا کافی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں جو میں نے آپ کو ابھی آیت سنائی سورہ النساء کی آیت نمبر 43، جس کے ابتدائی الفاظ یہ تھے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے. تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے، اس طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے. شور والی زمین کہتے ہیں جس میں نمک ہو، اور ریت سے بھی جائز ہے. زمین کے تمام اجزاء سے تیمم درست ہے. زمین سے نکلنے والی معدنیات جو زمین کا حکم رکھتی ہوں ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ معدنیات غبار رکھنے والی ہوں. غبار رکھنے والی ہوں یعنی ڈسٹ کی شکل میں ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں ٹیلکم پاؤڈر نہیں آتا، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹیلکم پاؤڈر سے بھی کیا تیمم ہو سکتا ہے، تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. جو لاسٹ بات میں نے آپ کو سمجھائی سمجھ آئی؟ زمین کے تمام اجزاء سے تیمم درست ہے. زمین سے نکلنے والی معدنیات جو زمین کا حکم رکھتی ہوں ان سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ معدنیات غبار رکھنے والی ہوں. شور والی زمین واضح ہے، وہ زمین جس میں نمک ہو. وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے، بدل ہے، آلٹرنیٹ ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے میں اختیار ہے. البتہ دہرانا بہتر ہے، بلکہ اس میں دوہرا یعنی دو نمازوں کا اجر ہے. یہ یہاں ان کا ایک فہم ہے، لیکن اس بارے میں وضاحت میں آپ کو کر چکی ہوں. یعنی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دہرا لیتا ہے تو گناہ گار بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اس بات کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی دہرا لیتا ہے تو بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دہرانے سے دوہرا اجر ملے گا. لیکن میں نے اس کی ساری وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور حدیث کے ساتھ رکھی ہے. ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہوں کہ اب میں دہراؤں یا نہیں دہراؤں. ٹھیک ہے. اگر آپ دہرا لیتے ہیں تو گناہ گار نہیں، لیکن اگر آپ نہیں دہراتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق آپ عین سنت پر ہیں، اور تیمم کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز آپ کے لیے کافی ہے. تیمم کے طریقے کو دوبارہ سے دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، جیسے ہم نے وضو کے بیان میں پڑھا تھا کہ وضو کرنے کی نیت ہونی چاہیے. اور نیت کے کیا کوئی الفاظ ہیں؟ نہیں. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے. پھر پاک مٹی کا ہونا ضروری ہے. پھر ایک بار دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارنا، پھر اسے جھاڑنا، اس پر پھونک مارنا، اور پھر چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کا مسح کرنا. پھر وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنا، کیونکہ تیمم وضو کا ہی قائم مقام ہے. تو جیسے ہی آپ تیمم کر لیں گے تو آپ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھیں گے. مٹی سے تیمم کا کیوں کہا گیا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی حکمت نہیں بتائی گئی، اس کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا. اس بارے میں ہم فہم سے آپ کو
جواب دے سکتے ہیں وہ یہ، مٹی میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں، یعنی دافع جسم، یہ جسم کی حفاظت کے لیے فوج کا کام کرتے ہیں، جراثیم کو مارنے میں مددگار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پاک مٹی کا کسب کرنے کا اسی لیے کہا ہے کیونکہ مٹی جراثیم کو مارنے میں مددگار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے پاکی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ نواقض تیمم کیا ہیں تو آپ کو اس بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی بات، پانی مل جائے تو تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، تیمم چونکہ وضو کا بدل ہے اس لیے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ پانی مل جائے تو تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، تیمم چونکہ وضو کا بدل ہے، اس کا آلٹرنیٹ ہے، اس لیے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے obviously اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ایک اہم ترین خلاصہ جو آخر میں آپ کو بیان کر رہی ہوں وہ یہ، بیماری یا پانی کی عدم موجودگی میں تیمم وضو یا غسل اور وضو دونوں کا قائم مقام ہے۔ یاد رکھنی ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی؟ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، پانی نہیں مل رہا یا بیمار ہونے کی وجہ سے وہ پانی استعمال کرنے سے قاصر ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر اس کو وضو کی حاجت ہے تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے غسل اور وضو دونوں کی حاجت ہے تو بھی تیمم کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں دو ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں، یا آپ اس بات کو یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو پاکی حاصل کرنے کے معاملات میں دین کی بتائی ہوئی باتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور طرح طرح کے وہم میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ناپاک سمجھتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ جو خود کو پاک ہی نہیں کرتے، جیسے کہ بعض خواتین نیل پالش کے ساتھ ہی وضو کر لیتی ہیں اور نہا لیتی ہیں، نہ ان کا وضو ٹھیک ہے نہ ان کا غسل۔ تو ہمارے یہاں دو طرح کی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں۔ طہارت کے احکام جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں، ہم نے اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں طہارت نصیب ہو اور ہمارے اندر طہارت کو لے کر ایک کانفیڈنس بھی پیدا ہو، کیونکہ دین ہمارا یقین پر بیس کرتا ہے، کنفیوژن پر نہیں۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا تیمم سے ریلیٹڈ چیپٹر مکمل ہوا۔ جتنا پڑھایا ہے وہ واضح ہے۔ تیمم سے ریلیٹڈ اگر آپ کسی بھی چیز کو لے کر کنفیوز ہو رہے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم اگلی کلاس کریں گے تو آپ کے اگر کوئی سوال ہوئے تو اس کے جوابات دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے ہماری کلاس بس اتنی ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں نمازی کا لباس ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔